کہ جو بندہ یہ 25 یا 27 دفعہ آقا کا فرمان ہے پڑھے گا، اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ اب مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، منتیں کرنا ضروری نہیں، کعبہ کا غلاف پکڑ کے ساری رات کھڑا ہونا ضروری نہیں۔ یہ عمل افضل ہیں، میں ان کا انکار نہیں کر رہا، لیکن ضروری نہیں۔ مستجاب الدعوات کے لیے 40 دن کا چلہ ضروری نہیں۔ مستجاب الدعوات بننے کے بعد کوئی بندہ بہت لمبی عبادتیں ریاضتیں کریں ضروری نہیں، لیکن ان سے انکار بھی نہیں۔ کیوں؟ جو مستجاب الدعوات ہوتا ہے اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، اور معرفت کا نظام جو ہے، جس سے معرفت مل جاتی ہے، جس سے تعلق بن جاتا ہے، تو اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے بہت زیادہ تعارف نہیں کروائے جاتے۔ اس دن ایک صاحب میرے پاس آئے، جی میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا مجھے دکھ پہنچا آپ کی اس بات میں، ناراض ہیں؟ میں نے کہا آپ کے والد اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں آپ کو بھول گیا ہوں، اب دوسری تیسری دفعہ آ کے آپ نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ کیوں کہی یہ بات؟ آپ دلوں میں ہیں اور ہمیشہ ہیں، اور کبھی نہیں بھولے۔ یہ معرفت ہے۔ یعنی اس نے اگر یہ بھی ریفرنس دیا، مجھے حوالہ دیا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو میں ناراض ہو گیا ہوں، کیوں کہا تو نے؟ پھر میں نے اسے پچھلے سارے حوالے دیے، اس کے خاندان کے بتائے۔ میں نے کہا اب بتاؤ آئندہ کہے گا؟ کہنا نہیں کہوں گا۔ یہ بندہ ہے۔ اچھا میں بھول بھی جاتا ہوں، بعض اوقات بعض بندے کو بھول جاتا ہوں۔ آج ایک صاحب میرے پاس ہے کہ جی میں 2016 سے آیا تھا باغ سے، کتنی دیر اس کو پہچاننے میں لگی، پھر جا کے پہچان لیا۔ بھول بھی جاتا ہوں، پر وہ نہیں بھولتا۔ میرا رب بھولنے سے پاک ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ یہ عمل کر لو میں تمہیں مستجاب الدعوات بنا دوں گا، تو پھر مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات کے لیے کوئی پھر لمبی محنتیں، بہت زیادہ مشقتیں نہیں کرنی پڑتی۔ بس آنکھ اٹھی ہے تو ہو گیا ہے، ہاتھ اٹھے ہیں تو ہو گئے ہیں۔ ہاں آنکھ اٹھی ہے، صرف ایسے کیا بس۔ اور مستجاب الدعوات نے پھر کوئی اپنی ادائیں پیش کی ہیں تو اس کی اداؤں میں پکڑ نہیں ہوئی۔ ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ، بھوک لگی، یا اللہ کھانا کھلا دے، نہیں کھلاتا تو تیرے کعبے کے کنگرے توڑ دوں گا۔ اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اونچی سطح کی بات ہے۔ یاروں، معاشق اور معشوق کا راز و نیاز ہے۔ اس وقت کھانا مل گیا۔ ایک صاحب کہنے لگے میں نے ایک صاحب کو دیکھا ملتزم کعبے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے مولا بھوک لگی ہے، ہر دفعہ تو نہیں کھلایا ہے تو آج بھی کھلا دے۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک صاحب بہترین کھانے لے کے ان کے پاس آیا ہے، جی وہ آپ کے لیے کھانا آیا ہے۔ میں بھی ساتھ ہو گیا، جب پیچھے دیکھ میں تو کون ہے؟ اس نے کہا میں نے دعاؤں پہ آمین کہی تھی، میں بھی ساتھی ہوں۔ انہوں نے کہا میں کھانا محنت میں نے کی، مانگا میں نے، تو آمین کہہ کے اسے مفت میں تو کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ چلو آجا، اسے بھی ساتھ لیا، کھانا کھایا۔ تو کہا مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ سادات کے شہزادے آل رسول کے شہنشاہ حضرت امام جعفر صادق ہیں۔ اب مستجاب الدعوات ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہ دے دے، اور مستجاب الدعوات جب بن جاتا ہے تو پھر اللہ پاک سے کہتا ہے اللہ دے دے۔ آواز آتی ہے تیرے لیے ابھی خیر نہیں ہے، کہتے ٹھیک ہے مولا پھر اسی آزمائش میں زندگی گزر جائے گی، شکوہ نہیں کروں گا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے جو خدام تھے، سالہ سال سے ساتھ رہتے تھے، وہ مزاج کو سمجھتے تھے مرشد کے۔
حضرت کے کچھ الفاظ تھے، کوئی بندہ آتا تھا کہ حضرت یہ دکھ تکلیف، یہ مشکل، یہ پریشانی، تو اچھا بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کر دے. کسی کو یہ فرما دیتے اور کسی کو فرما دیتے اچھا بھائی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کر دے گا. بس میں جب جہاں حضرت فرماتے تھے نا اللہ کر دے گا، ہم سمجھ کام ہو گیا، اور جہاں فرماتے تھے کہ اللہ کر دے، اللہ کر دے، فرماتے تھے ابھی لوح محفوظ میں حکم نہیں ہے، ابھی اس کی آزمائش کے دن باقی ہیں، حکم نہیں ہے. کیونکہ فقیر اور درویش اور کلندر اور اللہ کا نیک منشا کے بغیر نہیں چلتا، اللہ کی منشا کے بغیر نہیں چلتا. یہ مستجاب الدعوات لوگ ہیں، اور مستجاب الدعوات بننے کے لیے کوئی لمبا چوڑا نظام نہیں. اس کے لیے میرے کملی والے نے کچھ اعمال بتائے ہیں. جو بندہ 25 اور 27 دفعہ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، بس یہی پڑھ لے. میں جو اس کو معمول بنا لے، پڑھ لے، وہ مرنے سے پہلے مستجاب الدعوات بن کے رہے گا. اب ذرا اس پہ غور کیجئے. میں نے عرض کیا نا کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت، اور جو بندوں سے محبت کرے اللہ اس سے بھی محبت فرماتے ہیں. ان لفظوں پہ جو غور کریں، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ لفظ کیا ہیں کہ اس میں ساری کی ساری امت کی اصل میں خیر خواہی ہے. اللہم اغفر لی، مولا میری مغفرت فرما، ولوالدی، میرے والدین کی، بس ٹھیک ہے میرا کنبہ بخشا گیا، اور مجھے کیا چاہیے؟ کہتے ہیں نا اللہ، جس کملی والے کا میں امتی ہوں وہ کملی والے اپنی ختم نبوت کے صدقے سارے عالم کو، آخری عالم کے آخری انسان کو ایک خیر خواہی کا جذبہ دے کر گئے ہیں کہ دیکھو اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب امت کی خیر خواہی تمہارے ذمہ ہے، اور ہر فرد کے ذمہ ہے، ہر شخص کے ذمہ ہے. وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ مومن مرد عورتیں، والمسلمین والمسلمات، اللہ مسلم مرد ہوتے ہیں، الْأَحْيَاءُ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتُ، اللہ جو زندہ ہیں وہ بھی اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے وہ بھی. اب یہ صرف لفظ پڑھ رہا، نہ کسی کو روٹی کھلا رہا، نہ پانی پلا رہا، نہ کسی کے گھر کی دیوار کے لیے کوئی محنت مزدوری کرنا، نہ کسی کو تن کا کپڑا، کچھ بھی نہیں دے رہا. لفظوں سے انسانوں کی خیر خواہی چاہ رہا. کتنی عجیب بات ہے. ایک طرف یہ عجیب بات ہے، ایک طرف اس کی شان کریمی پہ بھی واہ واہ ہو جاتی ہے کہ وہ کریم کی شان کریمی پہ بھی واہ واہ ہو جاتی ہے، سبحان اللہ ہو جاتی ہے کہ مولا تو ایسا کریم ہے کہ بس جو لفظوں سے تیرے بندوں کی خیر خواہی چاہے تو اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. ادھر آ جی حضور، جا میں نے تجھے ولایت کا تاج پہنا دی. بھئی ہمارے ہاں ولی اسے کہتے ہیں نا، ولی اسے کہتے ہیں جو مانگے اور مل جائے، جو چاہے اور ہو جائے. بس اب بولے کتنی عجیب بات ہے کہ میں نے تجھے ولایت کا تاج پہنا دیا، تجھے اپنے دوستوں میں شامل کر دیا. لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا.